إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. یہ جو دونوں دوست بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں یہ خطبہ کے آداب کے منافی ہے. ایک بھائی آگے آ جائے، آپ آگے آ جائیں، جزاک اللہ خیر. قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، یہ خطبہ کے آداب میں سے ہے. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ، منزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. ناگی صاحب یہ کسی نے اس کا ساؤنڈ بنایا ہے کاریوں والا، یہ تار کا مسئلہ نہیں ہے، ایمپلیفائر کا مسئلہ ہے. آواز کے اندر جھنکار ہے، لوگوں کو سمجھ کیسے آئے گی؟ آواز گونج رہی ہے. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. اب ٹھیک ہے نہیں. اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان لی خمسۃ اسماء کہ میرے 5 نام ہیں. انا محمد انا احمد، میں محمد اور احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں مٹانے والا ہوں جس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے کفر کو مٹایا ہے. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، اور میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں. اس کا معنی
الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی، جس کے بعد کوئی نبی رسول نہیں بن سکتا، جس کے بعد کوئی نبی رسول دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اب گزشتہ خطبہ جمعہ میں دو ناموں کے حوالے سے میں نے مختصر اور جامع باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے کن کن قسموں کے کفروں کو مٹایا ہے۔ کفر کا جو معنی ہے یہ انکار کرنا ہوتا ہے اور چھپانا ہوتا ہے، اور کفر جو ہے وہ دو قسم کا ہے۔ پہلی قسم کا کفر ہے کہ جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دائرہ اسلام سے خارج ہونے والے جو کفر ہیں ان میں سب سے پہلا کفر ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا، اس کے نبیوں کا، اس کی آسمان سے منزل جو کتابیں ہیں ان کا انکار کر دے، یعنی دین الہی کا، دین اسلام کا انکار کر دے۔ وہ پیدائشی طور پر کرے یا بعد میں وہ مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے۔ مرتد کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے آگے عرض کروں گا۔ دہریے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے۔ اب انسان جب عقل کا استعمال کرتا ہے تو عقل کے استعمال کے نتیجے میں وہ بڑی ساری نعمتوں کا بھی موجد بن جاتا ہے، اور اس عقل سلیم کے ذریعہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے وجود میں اور اپنے ارد گرد جو کائنات کی اشیاء اور چیزیں ہیں ان کو دیکھو، اللہ نے کیسا توازن بنایا ہے۔ زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا ہے، پہاڑ کو اللہ نے میخیں بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کتاب اور بغیر کسی بتانے والے کے عقل سلیم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے خالق اور مالک کو تلاش کیا ہے۔ اور جب یہ عقل پٹری سے اتر جاتی ہے تو لوگ ماں بہن کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں، اور اپنے خالق اور مالک کو بھی بھول جاتے ہیں۔ جب انسان سلامتی والی عقل سے محروم ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، انسان جو ہے وہ بندر سے بنا ہے، بدمانس کی اولاد ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ کائنات میں ایک کیڑا جو ہے وہ خود بخود وجود میں آ گیا تھا، اور پھر اس کے اندر ارتقاء کا عمل ہوا اور ہم انسان بن گئے۔ یعنی کسی بنانے والے کے بنائے بغیر وہ کیڑا تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کیمیکل تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اتنا بد نصیب ہے کہ نو باڈی میڈ گاڈ، اس کائنات میں جس ہستی کو کسی نے نہیں بنایا اسی ہستی کو اللہ کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے نبیوں کا انکار کیا ہے، وہ کیڑے مکوڑوں اور بندروں کا وجود خود بخود ہو جانا، اس کو تو تسلیم کرتے ہیں، کسی نہ کسی وجود کو وہ ماننے پر مجبور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔
یہ ان کی بدنصیبی اور بدبختی اور شقاوت ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، فرمایا کچھ ایسے بھی جاہل ہیں کہ جو دین اور شریعت اپنی خواہشات کو ہی مانتے ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اپنی خواہش کی وہ پرستش اور پوجا کرتے ہیں۔ تو پہلی قسم کا کفر جو ہے یہ ملحد اور دہری اس کے مرتکب ہیں، جو دین اسلام کا اور انبیاء کا اور کتابوں کا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ حضرات، نبی علیہ السلام دنیا میں جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کے اندر اور سلامتی والی عقل کے اندر کوئی کانٹراڈکشن اور تضاد نہیں ہے، اور دین اسلامی واحد دین ہے۔ دنیا کہتی ہے مذہب الگ ہے، عقل الگ ہے، اسلام واحد دین ہے دنیا کے اندر جو کہتا ہے کہ عقل جو ہے اس کی لگام، عقل کی بھی لگام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ سلامتی والی عقل کی کسوٹی اور معیار پر دین نے دعوت دی ہے، اللہ نے آیات نازل کی، آؤ افلا تعقلون افلا تبصرون۔ اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ یہ دنیا کا واحد دین ہے جس نے پڑھائی اور انسانی تخلیق کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس ہستی کے نام سے پڑھیں جس ہستی نے پیدا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے تخلیقی مراحل جو ہیں اس کا تعلق بایو فزکس کیمسٹری کے ساتھ ہے، اناٹومی کے ساتھ ہے۔ ان علوم کے ذریعہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی شریعت کو، اس کے دین کو پڑھ کر جان کر سمجھ سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ واحد دین اسلام۔ میں اختصار سے عرض کرتا ہوں تو نبی علیہ السلام کے ذریعہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، ایسے بڑے سارے لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ملحدین اور جو داہریے ہیں ان کے خلاف عقلی دلائل سب سے زیادہ جو ہے وہ دین اسلام کے دامن کے اندر ہے۔ بعض علماء نے ہزار اور ہزار سے زیادہ دلائل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر عقلی اور نقلی اعتبار سے، علوم کے لحاظ سے مرتب کی اور جمع کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بے دینی کا کفر جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے ذریعہ مٹایا ہے۔ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں مٹانے والا ہوں، ایسا مٹانے والا کہ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹایا ہے۔ تو بے دینی الحاد کے کفر کو سب سے بہترین طریقے سے اگر کسی نے مٹایا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹایا ہے۔ سامعین محترم، کفر کی جو دوسری قسم ہے، یعنی میں نے پہلے کہا ہے کہ ایک کفر ہے جس سے انسان کا تعلق اسلام سے نہیں رہتا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب کفر کی جو دوسری قسم ہے وہ شرک ہے۔ شرک دنیا کا سب سے پرانا جرم ہے۔ قوم نوح جو ہے نیکوکار لوگوں کی انہوں نے تصویریں بنائی، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 نیک افراد تھے، ایک نسل نے ان کی تصویریں بنائی،
اور دوسری جو نسل ہے اس نے ان کے قصیدے بنائے، اور تیسری نسل نے ان کی پرستش اور پوجا کرنا شروع کر دی۔ حضرات، مشرکین مکہ جو تھے ان کی گراوٹ جو ہے وہ بڑی گھٹیا قسم کی تھی، یعنی کپڑے اتار کر بیت اللہ کا ننگے طواف کرنا، اور ان کے پاس فلسفی کیا تھی کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو ان کپڑوں میں ہم عبادت کیسے کریں، تو ننگے ہی ہو کر وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اچھا، شیطان جو ہے وہ بتدریج بے دین کرتا ہے، کسی بھی بندے سے گناہ کرواتا ہے اس کے لیے اس کو تعویل دے گا، دلیل دے گا، ماحول دے گا، درجہ بدرجہ اس کو آگے لے کر کے جائے گا۔ پہلے تو اس نے تقوی اور نیکی کے نام پہ کپڑے اتروائے، اب اگلا مرحلہ کیا ہوا کہ ایک مرد اور ایک عورت، مرد کا نام اصاف تھا، عورت کا نام نائلہ تھا، انہوں نے مسجد حرام کے اندر زنا کر لیا، برہنہ تھے، اور انسانی جبلت سے مجبور ہو کر انہوں نے یہ گناہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نازل ہوئی۔ پرانے ادوار میں قربانی قبول کیسے ہوتی تھی؟ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی قبول۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے ناراض ہوتا تھا، پکڑ نازل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو پتھر کا بنا دیتا تھا عبرت کے طور پہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ نازل ہوئی، اصحاف اور نائلہ جو ہیں یہ دونوں بت بن گئے، پکڑ، عذاب، اللہ کی گرفت۔ انہوں نے عبرت کے لیے کہ لوگ مسجد کے اندر یہ گناہ نہ کریں، یہ مسجد کوئی عام نہیں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے۔ آپ یہاں پر بھی اگر غور و فکر کریں نا تو یہاں پر بھی آپ کو اسلام کی سچائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور قدرت، اس کے دلائل نظر آئیں گے۔ وہ کیسے نظر آئیں گے؟ ہم مسجد بناتے ہیں آبادی میں جہاں پانی ہو، سہولیات ہو، اور یہ دنیا کی جو پہلی مسجد بنی ہے یہاں سہولیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بے واد غیر ذی زر، بالکل اجاڑ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی پہلی مسجد بنائی ہے۔ اب دیکھیے، پوری روئے زمین پر پھل پیدا ہوتے ہیں، نعمتیں بنتی ہیں، اور وہ پھل اور نعمتیں آپ کو مکہ کی سرزمین حدود حرم میں نظر آتی ہیں، اور وہاں کی جو زمین ہے اتنی پتریلی اور سخت ہے، گرینائٹ چٹانیں ہیں جو دنیا کا سب سے سخت پتھر ہے، اور مکہ جو ہے ان شہروں میں شامل ہوتا ہے کہ جن کا درجہ حرارت، گرمی جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے، مکے کا شمار ان ایسے شہروں کے اندر ہوتا ہے۔ وہاں مقامی نہ تجارت، نہ کھانا، نہ پینا، پانی، یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، گندم چاول بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں روئے زمین کا پہلا گھر بنایا ہے، ان اول بیت وضع للناس۔ اور پھر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن اللہ نے بنائی ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دل جو ہے نا اپنے اس گھر کی طرف مائل کر دیں۔ میں نے بے دین سے بے دین بندے دیکھے ہیں جو ترستے ہیں کہ یا اللہ ہمیں لے جا، جو تصویروں پر، ٹیلی ویژن پر جب مسجد حرام کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک دم ٹھٹر جاتے ہیں اس کی ہیبت سے، اور جو پھر ہو کر آ جاتا ہے، جو نہیں گیا وہ تو ترستا ہے، اور جو ہو کر آ جائے وہ زیادہ ترستا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اہل ایمان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی ہے۔ یہ بھی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قرآن کے الفاظ ہیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں کے باسیوں کو
اور یہاں کے آنے والوں کو ثمرات سے رزق عطا کر۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اور دنیا جہاں کے ثمرات آپ وہاں دیکھتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں۔ نہ پانی کی قلت ہے، نہ کھانے کی قلت ہے، اور طرح طرح کے کھانے اور انواع اقسام کے کھانے، بلکہ دنیا کے ہر ملک کا کھانا، 200 سے زائد ممالک ہیں اور ہزاروں اقوام ہیں۔ آپ کا تعلق جس ملک سے ہے اور جس قوم سے ہے، یہ دو چیزیں سامنے رکھ کر اگر آپ وہاں سے کھانا کھانا چاہیں تو اللہ کی توفیق سے آپ کو اپنے ملک کا کھانا بھی میسر ہوگا اور اپنی قوم کا کھانا بھی میسر ہوگا۔ یہ بھی دین اسلام کی، قرآن کی، انبیاء کی، نبی علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی سچائی کی بڑی بین دلیل ہے کہ یہ باتیں 1400 سال پہلے، یہ 15ویں صدی ہے، 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن بنا کر نازل کی۔ حضرات، اب یہ جو شرک ہے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ شرک ہوتا ہے دو طرح کا، ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے برابر کسی کو کر دینا، جیسے ہندوؤں کے اندر شرک ہے، وہ دیوی دیوتاؤں، مشرکین مکہ، لات، منات، عزا و حبل۔ دوسرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، صفات خاصہ جو اس کی الوہیت کا شعار ہے، اس کی الوہیت کے اوصاف ہیں، ان کے اندر کسی کو شریک کر دینا۔ مثال، تباہ و برباد کر دینا، رزق روک لینا، رزق دے دینا، اولاد بند کر دینا، بیٹے دینا، بیٹے نہ دینا، کچھ نہ دینا، مصائب لانا اور لے جانا، حکومت عطا کرنا اور حکومت چھین لینا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ یہ وہ صفات ہیں۔ اب جو مشرکین تھے وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے نبی آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو کہیں گے اللہ خالق ہے۔ پھر ان کی پرستش و پوجا کیوں کرتے ہو اگر اللہ خالق ہے؟ ارونی ماذا خلقوا، اللہ خالق ہے، مجھے یہ دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ فرمایا ان یسلبہم الذباب لا یستنقذوہ ضعف الطالب والمطلوب، مکھی کھانے کا ذرہ لے جائے، اللہ کے سوا پوری دنیا کے لوگ مل جائیں وہ ذرہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ اس بات پر قرآن مجید کے ان الفاظ پر بعض انگریز محقق جو ڈاکٹر سائنسدان ہیں نا، وہ مسلمان ہوئے ہیں کہ مکھی اگر خوراک کا ذرہ لے جائے تو واپس کیوں نہیں لا سکتے؟ ہم لائیں گے واپس، ہم بڑے محقق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو جو سسٹم دیا ہے نا، وہ ذرہ جو ہے نا اس کو اس انداز سے گلا کر نگلتی ہے کہ دوبارہ اس سے وہ ذرہ حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کا یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج رب کے سوا سارے کے سارے بے بس ہے۔ فرمائیں یسلبہم الذباب لا یستنقذوہ، ذرہ کھانے کا مکھی لے جائے پوری دنیا مل کر جو ہے اس سے وہ ذرہ واپس نہیں لا سکتے۔ وہ اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ یہ دین سچا ہے۔ جو بات 15ویں صدی میں سائنس کو پتہ چل رہی ہے، وہ پتھریلے علاقے میں اس سرزمین جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، مکہ کی، مدینہ کی، جہاں آنا جانا مشکل تھا، یہ زیادہ دور کی بات نہیں، ترکوں کے دور میں جب لوگ حجاج جاتے تھے تو مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے کا سفر لگ جاتا تھا، اتنا مشکل سفر تھا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور ایک ہے صفات میں شریک بنانا۔
ذات میں اللہ کی بیوی بنانا، اللہ کی اولاد بنانا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا انا یکون لہ ولد، اللہ کی جب بیوی نہیں ہے تو اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہودی کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، قرآن مجید کے اندر ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ کی نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا ہمسایہ ہے، نہ کوئی اس کا سیکٹری ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اس ذات کی جس کی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی بھی اللہ کی شاہی میں شریک نہیں ہے کہ اللہ بیٹے دیتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، اللہ غالب کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کی شاہی میں کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، یہ نہیں کہ کمزوری کی وجہ سے اللہ نے کوئی سیکٹری رکھا ہوا ہے۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ہے، جو چاہے کرے، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ اب ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شریک تو نہیں بنایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جن لوگوں نے ذات کا شریک بنایا نا، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ہم چھوٹے چھوٹے جب بچے تھے تو مختلف رشتہ داروں کے گھروں میں ٹیلی ویژن تھے، تو انڈیا کے جو چینل تھے وہاں پر وہ اپنے بھگوان، اوتار اور جو اپنے معبود ہیں بڑے بڑے، ان پر انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے مختلف ڈرامے اور فلمیں بنائی ہیں۔ ایک راون ہے اور ایک دیوتا نے دوسرے دیوتا کے بچے کا سر اتار دیا اور انہوں نے پھر ہاتھی کا سر لگا دیا۔ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے معبود، ان کے الہ آپس میں لڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یہ فطرت ہے۔ ایک گھر میں، ایک دکان پہ، ایک فیکٹری میں اگر ایک جیسے قوت والے افراد ہوں گے تباہی پھر جائے گی۔ اگر عورت مرد کی حقوق میں برابری گھر میں کرنا شروع کر دے گی، اس گھر کا صفایا تباہی پھر جائے گی۔ وہاں پہ کچھ نہیں بچے گا کہ اگر کسی گھر کی عورت جو ہے وہ برابری کرنا شروع کر دے۔ جس گھر میں اولاد باپ کی برابری کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ تباہی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ جس گھر میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی برابری کرتا ہے، اللہ نے یہ کائنات میں توازن بنایا ہے۔ جہاں یہ توازن بگڑ جائے گا گھروں کے گھر تباہ ہو کے رہ جائیں گے۔ ہمارے گھر کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرتا، یا بڑا اپنے آپ کو نیچے کر کے چھوٹے کے برابر لے آتا ہے، یا چھوٹا بڑے کی حیا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو بڑے کے برابر لے آتا ہے۔ اولاد باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، بیوی خاوند کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے عام گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو مالک نے یہی بات کی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اس کائنات میں اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ کائنات ہی تباہ ہو جاتی۔ مثال، ایک الہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بیٹا دینا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے بیٹی دینی ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے بادل لانے ہیں، بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے دن۔ ظاہری بات ہے حکم ایک کا چلے گا دوسرے کا نہیں چل سکتا۔ بیک وقت یہ دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ دن اور رات ایک ہی وقت کے اندر ہو جائے۔
اب جس کا حکم چلے گا وہ الہ ہے، جس کا نہیں چلے گا وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ یا ٹکراؤ سے تباہی پیدا ہوگی، یا ایک کا حکم چلے گا اور ایک کا نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے فطرتی اور بڑے مدلل انداز کے ساتھ قرآن میں آیات نازل کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی معبود برحق ہے۔ اچھا، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب جو ہے نا اللہ کے فقیر ہو۔ اللہ کسی کا فقیر نہیں ہے، اللہ غنی ہے۔ اب دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو ہیں وہ اپنا معبود اور الہ مانتے ہیں، جیزس از گاڈ، کہ عیسیٰ خدا ہے۔ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، سبحان اللہ، فرمایا وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ عیسیٰ کو الہ اور معبود کہنے والوں اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ روٹی کھاتے تھے، ان کی ماں روٹی کھاتی تھی۔ وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، جو کھانا کھانے کا محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوتے تھے، وہ جاگتے تھے، وہ اونگتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سواری پر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں اونگ رہے ہیں، آپ کی مبارک ٹھوڈی سینے کو لگی ہوئی ہے۔ وہ سوتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ الہ وہ ہوتا ہے جو کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، سوتا بھی نہیں ہے اور اونگتا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر۔ میرے رب نے مجھے مٹانے والا بنایا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ شرک کو مٹایا ہے اور مخلوق کو بتایا ہے کہ کھانا پینا جو ہے یہ مخلوق کی صفت ہے۔ جو کھاتا پیتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، وہ مخلوق ہوتا ہے، وہ کبھی الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ یہیں پر اکتفا ہے کہ نبی علیہ السلام کا وصف ہے انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ میں مٹانے والا ہوں جس کے ذریعہ اللہ نے کفر کو مٹایا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔